بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الصلاة والسلام لائق صدر احترام استاد العلماء فقیہ العصر مفتی اہل سنت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم جناب حضرت علامہ مولانا زاہد فاروقی صاحب زیدہ محبوب اور فاضل نوجوان امام و خطیب جامع مسجد حاضر علامہ سعید صاحب زیدہ محبوب، علامہ مولانا محمد اسد صاحب ناظم جامع غوثیہ و دیگر معزز ممبران و اراکین جامع مسجد حاضر و جامع غوثیہ و عزیز طلبہ، عزیز قدر حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ تقریب اور یہ سالانہ جلسہ آپ کے اس محلے میں، اس بستی میں واقع یہ ادارہ جس کو جامعہ غوثیہ اسلامیہ کے نام سے عنوان کیا گیا، تو اس ادارے کی نسبت سے بچوں کا سال اور تعلیمی دور مکمل ہونے کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے، اور یہ تقریبیں ہر ادارے کا ایک حصہ ہوتی ہیں، تعلیم کا حصہ ہوتی ہیں، جس میں بچوں کی حوصلہ افزائی کا انتظام ہوتا ہے اور لوگوں کو بلا کر عوام و خواص کو اس قسم کے جلسوں بلا کر اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں اور جو تعلیم کا سلسلہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت ان پر واضح ہو جائے اور لوگ اس سلسلے میں غافل نہ رہیں۔ جب معاشرت اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے سمندر میں کوئی ڈوبتا ہوا جہاز، سمندر میں جیسے چیزیں ڈوب جاتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ بس یہی معاملہ ہوتا ہے تمام اچھی چیزوں کو۔ اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں اور اچھی مثالیں یا ادارے یا سلسلے، ان کو جب آپ چھوڑ دیں گے تو ڈوب جائیں گے، اور اگر آپ ان کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان کو یاد رکھیں گے، ان کو سیلیبریٹ کریں گے، تو ہمارے سامنے اس کو قائم رہیں گے اور ہمیں ان کا فیض حاصل ہوتا رہے گا۔ ہم نے اسی طرح کی غفلت کی وجہ سے اپنا بہت کچھ ڈبو دیا۔ لوگوں نے اپنی ترجیحات، اپنی تعینات کو بدل دیا اور ادھر ادھر انہوں نے توجہ کر لی۔ مسلم معاشرے کی ترجیحات اب بہت زیادہ متفاوت ہو چکی، لہذا یہی وجہ ہے کہ جو روحانی سلسلے ہیں اور تعلیم کے سلسلے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ گراوٹوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس گراوٹ کو اگر ہم نے دور نہیں کیا تو یہ بات یاد رکھو کہ دنیا کا علم اگر ہمارے ہاتھ سے چلا جائے تو دنیا پھر بھی باقی رہے گی، دنیا میں ہی ہے، ظاہر ہے دنیا کہاں جائے گی؟ دنیا کل بھی تھی، دنیا آج بھی ہے۔ دنیا جو ہے وہ
مغرب مشرق میں بھی ہے، اور دنیا قدیم اقوام کے پاس بھی تھی اور جدید قوموں کے ہاتھ میں بھی ہے، لیکن دین کا معاملہ مختلف ہے۔ دین کا معاملہ دنیا سے الگ ہے۔ دین کا جو معاملہ ہے وہ اس کے علم سے جڑا ہوا ہے، اور دین کا جو علم ہے یہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ دنیا تو یہیں کی چیز ہے، اس کو یہیں بنایا گیا، یہیں پیدا کیا گیا اور یہیں ہمیں اس میں بسا دیا گیا، مگر دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ جس شکل اور جس فارم میں آیا ہے وہ علم ہے۔ تو دین کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم زندہ رہے۔ دین کا علم اگر زندہ رہے گا تو دین زندہ رہے گا، اور دین کا علم اگر فوت ہو جائے گا تو دین بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان ھذا الدین علم، یہ جو دین ہے یہ علم ہے۔ اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم قرار دیا، یہ دین علم۔ فانظروا عمن تاخذوہ، تو تم اس کو دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ دین ایک علم ہے، اس کو لیتے وقت، حاصل کرتے وقت اس بات کو جانو کہ کہاں سے لے رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ دین اور اس کا علم یہ وہیں سے مل سکتا ہے جہاں وہ محفوظ شکل میں موجود ہو، جہاں اس کی حفاظت ہو رہی ہو، جہاں اس کی باقاعدہ تعلیم ہو رہی ہو، تدریس ہو رہی ہو، تو وہیں سے یہ علم ملے گا اور وہیں سے دین بھی ملے گا۔ لیکن جہاں اس کی حفاظت کا انتظام نہ ہو، وہاں صرف ایک ظاہری سا تعلق ہو، رسمی ایک سلسلہ ہو، یا ایک آدھ سبجیکٹ کی حد تک اسے پڑھا دیا جاتا ہو، جیسے ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں صرف ایک سبجیکٹ پڑھ کے یا ایک آدھ کتاب پڑھ کے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت دین سیکھ لیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے پروفیشن میں بیٹھ کر جب اللہ ان کو عزت، دولت، شہرت دے دیتا ہے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بہت کچھ آتا ہے، ہم نے بھی یہ سب سیکھا ہوا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی اگر پڑھا بھی ہوگا زیادہ سے زیادہ تو اسکول یا کالج میں ایک آدھ کتاب پڑھ لی ہوگی دینیات کی، جو ہماری اسلامیات کے سبجیکٹ وہ پڑھ لی ہوگی، بھائی اتنا کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ بھی نہیں ہوتی، واجبی سی اس میں معلومات ہوتی ہے، تو پورا دین کہاں ہوتا ہے؟ لیکن اس پہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں سب آتا ہے، اور بعض بڑے بے ادب اور گستاخ لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ملا مولویوں کو کیا آتا ہے جو ہمیں آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ان مولویوں کو کچھ نہیں پتا۔ اور حیرت بالا ہے حیرت یہ کہ اگر کوئی دیندار آدمی، مذہبی آدمی سر پہ پگڑی رکھ کے، چہرے پہ داڑھی رکھ کر کسی اور حوالے سے اسے شہرت مل گئی ہو، اور پھر وہ اس الزام میں مبتلا ہو جائے کہ مولویوں کو کچھ نہیں آتا اور مجھے آتا ہے، یہ تو بہت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ یعنی اس کے امامے کے اندر، اس کی پگڑی کے نیچے عقل ہی نہیں، اس کی داڑھی بس صورت داڑھی ہے، حقیقت سنت سے اور حقیقت دین سے وہ بے خبر۔ وہ دیندار ہی کہاں ہے؟ دیندار نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ علماء کو کیا آتا ہے، مولویوں کو کیا آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو گویا کہ دین کی چھری سے دین کو ذبح کر رہے ہیں یہ وہ لوگ، اور یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کن سے؟ ڈاکٹروں سے، پروفیسروں سے، انجینئروں سے، دنیاوی شعبے میں جو بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ان سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں جو دین کی چھری، دین کو چھری بنا کر دین ہی کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی مولویوں کو کچھ نہیں آتا، علماء کو کچھ نہیں آتا، ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ دوستو، ایک تو جہالت ہوتی ہے، جہل جس کو کہتے ہیں، اور ایک جہل مرکب ہوتا ہے۔ دنیا میں جہل کا علاج تو ہو سکتا ہے، جہل مرکب کا علاج کوئی نہیں۔ جب جہالت ملٹیپل ہو جائے اور ڈبل ہو جائے تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔
ایک آدمی جاہل ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو عالم سمجھے، یہ جہل مرکب ہے۔ ایک آدمی کچھ نہیں جانتا اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا نا فارسی میں، آنکس کے نہ دانت وہ بدانت کی بدانت، در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ ایک شخص کے جو نہیں جانتا اور پھر وہ یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہل مرکب میں پڑا رہتا ہے، وہ اپنی جہالت سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں اس معاشرے میں، اور دیکھ لیں آپ کے زندگی گزر جاتی ہے وہ جھٹکے لگاتے لگاتے، حق ہو کے ضربے مارتے مارتے، جھومتے جھومتے، اور کیا کیا وہ کرتے رہتے ہوں گے اپنی پوری دینی زندگی میں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ اپنے آگے پیچھے گھماتے پھراتے ہیں، مگر وہ اس جہالت سے اب کبھی نہیں نکل سکتے جو انہوں نے اپنے اندر بٹھا لی کہ بھئی علماء کو کیا آتا ہے، علماء کی کیا ضرورت، ہم ہی کافی ہیں۔ نہیں نکل سکتے۔ عام آدمی کبھی نہ کبھی سمجھ سکتا ہے اور اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، مگر ایسے لوگوں کی، ایسے پیروں فقیروں کی اور ایسے پاپولر لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی جو جہالت کے ماحول میں پروان چڑھ کر کے یہاں تک پہنچے تھے، اور جنہوں نے جہل مرکب کو اختیار کر لیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہیاں بڑھتی رہتی ہیں، عقیدے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، دین پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی آمد اسی وقت ہوگی جب یہ علم اڑ جائے گا اور دین کمزور ہو جائے گا۔ یہ علم اٹھ جائے گا، دین کمزور ہو جائے گا، اس وقت دجال نمودار ہوگا، اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ علم اٹھ رہا ہے، دین کمزور ہو رہا ہے، دین کی رسمیں موجود ہیں، اس کا علم غائب ہے۔ آپ دین کے کسی شعبے اور کسی عمل کی بات کریں، اس کے پیچھے علم تلاش کریں، نہیں ملے گا۔ نماز موجود ہے، نماز کا علم غائب ہو رہا ہے۔ اب رمضان آنے والا ہے، رمضان میں روزے ہوں گے، مگر روزے کا علم ندارت۔ اس کے بعد پھر حج آ رہا ہے، پوری دنیا حج کرے گی، مگر حج کا علم کتنے لوگوں کو ہوگا؟ اس کا علم نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کو نہیں ہوگا، لاکھوں لوگوں کو نہیں ہوگا کہ حج کیا چیز ہے، حج کے فرائض کیا ہیں، حج کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ حاضل قیاس، آپ کسی بھی چیز کو لے لیں، لوگ وہ کام کر رہے ہوں گے مگر اس کا علم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہو رہے ہیں، اگرچہ صورتاً یہ غنیمت ہے، یہ غنیمت ہے کہ کچھ نظر نہ آنے سے بہتر ہے کچھ نظر آ رہا ہے، مگر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی صورت ہی زیادہ ہے، اس کی حقیقت بہت کم ہے، اس کے اندر معنویت بہت کم ہے، اس کے اندر جڑیں نہیں ہیں، کیونکہ اس کا علم نہیں ہے۔ اور جس چیز کا علم نہ ہو تو سمجھ لیں وہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ نہیں ہے، وہ کبھی بھی ڈھہ سکتا ہے، خشک ہو جائے گا، گر جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا اللہ تعالیٰ نے درجات کی جب بات کی تو کس بنیاد پہ درجے بڑھائے ہیں؟ نماز کا ذکر بھی ہے، روزے کا ذکر بھی ہے، حج کا ذکر بھی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا درجات کن کے؟ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا۔ تو غور کریں، ایمان کے فوراً بعد یہاں علم کی بات کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں الحم سے والناس تک دیکھیں، جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل صالح کا ذکر آتا ہے، جہاں ایمان ہے اس کے بعد عمل صالح۔ مگر جب رفع درجات اللہ نے فرمایا کہ میں درجے بڑھانے جا رہا ہوں،
تو ایمان کے ساتھ فوراً علم کا ذکر کیا، اور پھر عمل، اور عمل صالح علم کی تابع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کی نفی ہے، بلکہ یہاں علم کو ہائی لائٹ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو علم بنیاد ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ علم جو ہے وہ جڑ کی طرح ہے، اور عمل درخت کی طرح اور پھل کی طرح ہے۔ تو اگر علم نہیں ہوگا تو عمل تمہارا کوئی پھل پھول نہیں لا سکے گا، اور اس سے کوئی تمہیں افادیت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ وہ عمل ہوا میں معلق رہے گا اور اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے علم جب آ جاتا ہے تو ایک درجہ بن جاتا ہے۔ درجے کا مطلب ہے ایک ایسی مستحکم پوزیشن کہ جو ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے، جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، درجہ وہی ہوتا ہے۔ درجہ آج اگر عام فہم انداز میں سمجھیں تو جیسے کسی کا عہدہ، کوئی کرسی جس پہ بیٹھا ہوا ہے، جب آپ کرسی پر ہوتے ہیں، کسی عہدے پہ ہوتے ہیں، تو وہ سارا ماحول آپ کے تابع ہوتا ہے، اور سارے وزیر اور امیر وہ سب آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ کے زیر فرمان کام کرتے ہیں، اور آپ کا عہدہ اور کرسی ان سب کو وہ متحرک رکھتا ہے اور کام لیتا ہے۔ اسی طرح علم جب آدمی کو آ جاتا ہے تو وہ علم پھر تمام خیر و خوبی کی چیزوں کو معاشرے کے اندر قائم رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایک عالم دین جو علم پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، یہ اب طلبہ سنیں غور سے، جو پڑھ رہے ہیں اور جو فارغ ہو رہے ہیں، ان کی اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنی اس سرکل میں جہاں بھی جائیں دین کو متحرک رکھ سکیں اور لوگوں کی عبادتوں کی حفاظت کر سکیں اور کروا سکیں۔ اس لیے اللہ نے اس کو درجہ قرار دیا ہے کہ علم کے ساتھ درجے وابستہ ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ساری نیکیاں قائم رہتی ہیں۔ تو جس طرح علم اہم ہے، اسی طریقے سے جو عالم ہے، علماء ہیں، ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنی تمام نیکیوں کے ساتھ ایک عالم دین کے گرد اس طرح گھوم رہے ہیں جس طریقے سے کوئی دائرہ اپنے مرکز کے گرد جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اگر بیچ میں آپ کے یہ علماء نہ ہوں، یہ جو بچے پڑھ کے نکلتے ہیں مدرسوں سے، اگر یہ بچے نہ ہوں، یہ علماء نہ ہوں، تو آپ دین کے دائرے کو کسی اور چیز کے گرد گھما ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنے دین کو سند کہیں سے لا کر دلوا ہی نہیں سکتے۔ آپ نے جو کچھ کیا، عمل، نماز، روزہ، وہ صحیح کیا یا غلط، یہ ایک عالم ہی بتا سکتا ہے، ظاہر ہے کوئی اور یہ نہیں بتا سکتا۔ یہاں تک کہ ایمان و کفر کا فرق بھی ایک عالم ہی دکھا سکتا ہے۔ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایمان ہی کو سمجھ لے اپنے، حالانکہ ایمان رکھتے ہیں ہم، مگر ایمان کی حفاظت صرف علم سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا کا کوئی علم اگر اٹھ جائے تو دنیا قائم رہ سکتی ہے، مگر دین کا علم اگر اٹھ جائے تو دین قائم نہیں رہتا۔ دین کم سے کم ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اب لوگوں نے اس چیز کو سمجھا نہیں، دین کو اور اس کا جو علم ہے، اس کے ربط کو لوگوں نے بھلا دیا، اور یہ تعلق ہم نے توڑ لیا۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ یہ واحد امت ہے، واحد قوم ہے دنیا میں، مسلمان قوم کے، جو اپنے پہلے دن سے لے کر آج تک علماء سے اور علم سے خالی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے اہل علم بھی ختم ہو گئے، ان کا علم بھی ناپید ہو گیا۔ ہو کے تعداد میں عیسائی ہم سے زیادہ ہیں، ہم سے عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے درمیان علماء کا سلسلہ اور ان کے اسلاف کا سلسلہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب ان کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس کے بعد کچھ عرصہ کچھ لوگ اہل حق اور اس علم کے وارث اور جانشین بن کر رہے،
اور اس کی تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد کوئی ایک آدھ صدی گزری تھی کہ وہ بھی سب دنیا سے چلے گئے، اور پھر جہالت عام ہو گئی۔ اب ان میں نہ کوئی ان کے دین کا عالم ہے، نہ کوئی صحیح معنوں میں پیروکار ہے۔ یہی حال تمام مذاہب کا ہے، لیکن دین اسلام کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنے والے بھی آج موجود ہیں، اور یہ دین بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ علماء ہر دور میں اس دین کو سمجھنے والے اور اس کو پھیلانے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے۔ آج بھی اہل علم حضرات جتنے موجود ہیں اور جو بھی ہماری صورتحال ہے، اس کے باوجود یہ دین اسی وجہ سے محفوظ ہے۔ یہ مدارس اب جس قسمہ پرسی میں بھی ہم نے ان کو رکھا ہے، بہرحال ان کی وجہ سے دین محفوظ ہے، چاہے آپ اس بات کا ادراک کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ اگر کوئی غور کرے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ دین اب جتنا بھی جو کچھ بھی ہے وہ انہی مدارس کی وجہ سے اور انہی علماء کی وجہ سے۔ ہر دور میں اسی لیے علماء پیدا ہوتے رہے، اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، کہ میرے اس علم کو اٹھانے کے لیے مضبوط کندھے دنیا میں آتے رہیں گے، روشن دماغ پیدا ہوتے رہیں گے، اور بہترین کردار کے مالک لوگ دنیا میں نسل در نسل پیدا ہوں گے، جن کی صفت ہوگی عدول اور عدالت۔ عدول جو ہے وہ جمع ہے عادل کی، یعنی جن کی صفت ہوگی عدالت۔ تو وہ آتے رہیں گے اور وہ اس علم کو اٹھائیں گے، اور اس سے تمام خرافات، بدعات اور ملاوٹیں ان کو دور کرتے رہیں گے۔ وہ اس کو پیوریفائی کریں گے، صاف کریں گے، اس کو اس کی اصل سے ملائیں گے، اور پھر آپ کو آگے بڑھا کر دیتے رہیں گے۔ اس لیے علماء جب کھڑے ہو جائیں کسی مسئلے میں، اور چند علماء بھی کھڑے ہو جائیں، تو پھر وہ مسئلہ بڑا مستحکم ہو جاتا ہے، اور اگر سب کا اتفاق ہو جائے تو وہ اجماع بن جاتا ہے، دین کی حجت بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، دین میں حجت صرف علماء کا اتفاق ہے، باقی سارے سیاستدان بھی اگر اکٹھے ہو جائیں، پوری قوم ایک جگہ جمع ہو جائے، اور سارے لیڈر جو ہیں وہ کسی بات پہ اتفاق کر لیں، تو ہو سکتا ہے وہ سب گمراہ ہوں۔ جیسا کہ اس وقت آپ کی سیاست جو ہے، ملکی سیاست، تقریباً پچھلے کئی اشروں سے متفقہ گمراہیوں کا شکار ہے۔ کوئی بھی صحیح نظریے پر کھڑا ہو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسمبلیوں میں کہنے کو 450 تقریباً لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان کی حالت یہ کہ جب بھی متفق ہوتے ہیں تو اکثر کسی گمراہی پر متفق ہوتے ہیں۔ یہ قوم کے نمائندے، مگر علماء کا معاملہ الگ ہے۔ علماء اہل حق جو ہیں وہ جب بھی ایک بھی کھڑا ہوگا تو وہ حجت ہوگا، دو ہوں گے تو مضبوط ہو جائیں گے، اور کئی ہوں گے اور زیادہ وہ مسئلہ مستند ہوگا، اور سارے اگر اتفاق کر لیں کسی مسئلے سے تو دین میں وہ حجت بن جائے گا۔ اس کو اجماع کہتے ہیں۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ یہ جو خیر امم فرمایا گیا ہے، یہ علماء کے ہی لیے ہے سب سے پہلے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا یہ اعزاز یہ علماء کے لیے ہے، یہ حکمرانوں لیڈروں کے لیے نہیں، ان کے لیے کہ جو دین کے علم سے خالی ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے وہ حکمران جو دین کے علم سے لبریز تھے، ان کی بات ضرور معتبر تھی، جیسے مثال کے طور پر اورنگزیب عالمگیر، ایک بہت بڑا فرما روا ہندوستان کا، مگر اس کا سینہ علم کا خزینہ تھا۔ اس نے بڑے بڑے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ وہ بہت بڑا فقیہ بھی تھا جس نے فتاوی عالمگیری جیسی کتاب، عظیم الشان کتاب جمع کروائی اور امت کو یہ تحفہ دیا۔ اور اسی طرح اور پیچھے جائیں گے تو چند اور مثالیں بھی آپ کو ملیں گی۔ مگر اس وقت دنیا میں کوئی بھی حکمران اور دنیاوی سطح پہ جو لیڈر مانے جاتے ہیں وہ دینی علم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ وہ چاہے سارے متفق ہو جائیں تو گمراہی کا امکان رہے گا۔ ہاں، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی مولانا، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی ایسا شخص جو دینی حلیے میں ہے اور وہ دینی علم کا عامل اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو لازماً اس کی بات درست ہوگی، نہیں۔ ایسی مثالیں بھی ہر دور میں رہی ہیں۔
علماء سو بھی ہوتے رہے ہیں، اور جیسے کہ عالم حق معتبر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح عالم سو کا مسترد کر دینا بھی امت پہ لازم ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے چلنا گمراہی ہوتا ہے۔ چاہے وہ جدی پشتی علماء میں پیدا ہوتا رہا ہو، اس کے باپ دادے بھی چاہے اسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہوں، یہ باتیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے، تو ہمیں اس تمیز کے ساتھ بھی چلنا ہوگا کہ عالم حق کون ہے، اور عالم حق کی پہچان، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اب الجھاؤ پیدا ہو جائے کہ بھئی کیسے پتہ چلے کہ یہ عالم حق ہے اور یہ عالم سو ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ تو وہ بہت آسان طریقہ ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں شروع میں ہی فرما دیا، دیکھو تمہیں سیدھا راستہ ہمیشہ نظر آتا رہے گا اگر تم اپنے اسلاف اور انعام یافتہ بندوں پہ نظر رکھو گے، یہ راستہ کبھی نہیں چھپے گا تم سے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہی ہے جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اس لیے جو بھی عالم حق ہوگا وہ اپنی سند ضرور پیچھے سے پیش کرے گا، اس کا علم اور اس کا عمل پچھلے بزرگوں سے اور اسلاف سے میچ کرے گا، اس کی اغراض، اس کی نیتیں میچ کریں گی۔ جتنا جتنا وہ اپنے اسلاف اور انعام یافتہ بندوں سے میچ کرے گا، اتنا ہی وہ حق کے اوپر صراط مستقیم پر گامزن ہوگا۔ بس یہ بڑا آسان ہے۔ یہ دنیا میں تو آپ کو بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے کسی کو معتبر سمجھنے کے لیے، لیکن دین میں بہت آسان ہے یہ کام کہ ہمیں یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور ہر دور کے علماء اگلے علماء کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے جن بزرگوں کو اس سے پہلے مانا، وہ بزرگان اپنے پیچھے اپنے شاگرد اور اپنے تربیت یافتہ ایسے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے کہ جنہوں نے ان کے راستے کو محفوظ بنایا اور ان کا راستہ اختیار کیا۔ ہو سکتا ہے ان کے بعد کچھ لوگ بھٹک بھی جائیں اور کچھ لوگ بے روی کا شکار ہو جائیں ان کی اولادوں میں یا ان کے کسی شاگرد میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جب آپ ملائیں گے، میچ کریں گے چیزوں کو اور ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر دیکھیں گے، تو ایسا بالکل نظر آئے گا کہ اہل حق جو بزرگان گزر گئے، ان کے بعد چاہے افریقہ میں پڑا ہوا کوئی ان کا شاگرد ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر ان کے طریقے پہ ہے تو ان سے میچ کر جائے گا۔ چاہے کوئی کالا کلوٹا اور بالکل بے شکل و بدمزہ قسم کا کوئی شخص ہی کیوں نہ ہو، اور کوئی کسی حالت میں کیوں نہ ہو، اگر وہ ان سے میچ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی خوبصورت اولادیں تو ان کے نقش قدم پر نہ ہوں، لیکن کوئی ایسا شخص جو ادھر ادھر سے آیا اور آ کے ان کی خدمت میں رہا اور پھر اس کے بعد ان کے راستے پہ چلا، تو وہ ہو سکتا ہے ان کی امانتوں کا صحیح جانشین و وارث بنا ہوا ہو۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اہل حق کے عملوں کو ضائع نہیں کرتا، اس نے صاف فرمایا وہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور کہیں نہ کہیں حق کی سند ملانے والے ان بزرگوں سے نظر آ جاتے ہیں، چاہے ان کی اولاد میں پیدا ہوں یا نہ ہوں، ان کے قرب میں بیٹھے ہوئے لوگ اس مقام کو پہنچے یا نہ پہنچے، کوئی دور دراز سے بھی جب حق کو پا لیتا ہے تو وہ سند کو وہاں ملا لیتا ہے اور اس کا حق ان سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ ان کی شاگردی کی نسبت سے ان کے قریب ہوا ہو یا ویسے ذہنی ہمانگی کے طور پہ ان سے قریب ہو گیا ہو۔ یہ ہر دور میں ہوگا، کیونکہ اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی تو پھر عام لوگ جو ہیں ان کے پاس عذر ہوگا اس بات کا کہ یا اللہ ہم کس بات پہ چلتے، کون سے راستے پہ چلتے۔ ہمارے لیے تو سب کچھ جو ہے وہ دھندلا ہو گیا تھا اور مٹ گیا تھا، ہمارے سامنے تو کوئی واضح راستہ نہیں تھا۔ یہ عذر بن جائے گا، اور ایسا کوئی عذر کبھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے درمیان یہ علم اور علم والے لوگ زندہ ہیں، جب تک حق پر چلنے اور چلانے والے موجود ہیں۔ ہمارے پاس یہی سب سے بڑی حجت ہے۔ اسی لیے ہمیں جا بجا قرآن و حدیث نے اس بات کو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، جس نے میری طرف رجوع کیا تم اس کی پیروی کرو۔ ارشاد ہوا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تم ایسی بات کے پیچھے کیوں چلتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو علم کی بات ہے نا، یہاں بھی علم کی بات کی گئی اور کہا گیا جس کا علم نہیں ہے کیوں اس کے پیچھے جا رہے ہو۔
اب یہاں نہ ہمیں علم کہ اس کو کیا علم ہے اور نہ اس کو علم کہ وہ کس چیز پہ چلا رہا ہے، مگر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے اندھا دھند چل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کی حجت بڑی مضبوط ہے، اور قیامت کے دن انہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سنا، کیونکہ قرآن نے آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک تمہاری سماع، تمہاری بصارت اور تمہاری سمجھ ہر ایک چیز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے یہ معاملہ عام ہے، ہمیں اس میں ایک بصارت اور بصیرت جو ہے وہ اپنی پیدا کرنی ہوگی، اور دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز ہے جو پیچھے ہمیں جوڑ رہی ہے، جوڑنے والی ہے، اور وہ کون سا نظریہ ہے، کون سے لوگ ہیں جو ہمیں اپنے اسلاف سے جدا کر رہے ہیں اور ہمیں کسی نئے راستے پہ چلا رہے ہیں۔ اب آج دیکھیں، آپ نے ایسے مناظر تو دیکھے ہوں گے کہ بیرونی طور پر مختلف جو نظریات ہیں وہ کس طرح دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں اور کس طرح لوگ گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آپ آج یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ضروری نہیں کہ باہر ہی باہر ہو اور مہر لگی ہوئی ہو لوگوں پہ کہ بس یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح ہوں گے اور یہ ہیں اہل حق، ان پہ حق کی مہر ہے اور یہ اسی پر رہیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں، کچھ لوگ صحیح راستے سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنے فرقے بنے ہیں ان کی تاریخ یہی ہے، جتنے نئے نئے نظریے اور بدعتیں پیدا ہوئی ہیں ان کی ہسٹری یہی ہے کہ اندر سے کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، جہالت سے کام لیتے ہیں، تعصب سے کام لیتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ نئی نئی باتوں کا اجرا کرتے ہیں۔ اس طرح نئے راستے بنتے ہیں، نئے فرقے بنتے ہیں۔ معتزلہ کی بنیاد اس شخص نے رکھی ہے جو امام مالک کا شاگرد تھا اور حضرت حسن بصری کا شاگرد تھا۔ وہ شخص جو امام مالک اور حضرت حسن بصری رحمہم اللہ کا شاگرد اور ان کے حلقے میں بیٹھنے والا، کتنے بڑے لوگ تھے، مگر اس نے کیا کیا؟ اپنے استادوں کی بات نہیں مانی اور حق کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جہاں عقل نہیں لگا سکتے تھے وہاں عقل لڑانا شروع کر دی تو گمراہ ہو گیا، متشابہات میں الجھ گیا۔ اس نے عجیب عجیب سوال کرنا شروع کر دیے، جس پر حضرت امام نے فرمایا اعتزل عنا، کہ تم یہاں سے ہم سے جدا ہو جاؤ۔ یہ اعتزل کا لفظ ہی معتزلہ کو بناتا ہے، اسی سے پھر ان کا نام معتزلہ پڑا۔ معتزلہ کا مطلب ہے جدا ہو جانے والے۔ تو دیکھو وہ جدا ہوا، الگ ہی ہو گیا۔ وہ اس نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ میرے لیے سزا ہے، تعذیب ہے، اس میں مجھے سوچنا چاہیے، عبرت ہے۔ وہ بجائے یوں سمجھنے کے الٹا اور متکبر ہو گیا، مغرور ہو گیا اور اکڑ کر وہاں سے اٹھ گیا اور اپنا حلقہ الگ بنا لیا۔ اب جو شاطر دماغ ہوتا ہے، تیز فام، جس کو کچھ علم کی شدبد بھی ہوتی ہے اور لفاظ بھی ہوتا ہے، تو ایسا شخص بہت جلدی عام لوگوں کو اپنا اسیر کر لیتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے اماموں کے بیچ میں اس شخص نے ایک فرقے کی بنیاد رکھی اور رفتہ رفتہ وہ فرقہ مضبوط ہوتا گیا اور دور دور تک پھیل گیا۔ تو یہ آج کا المیہ نہیں ہے، فرقے بننا، نئے نئے نظریوں کا پیدا ہونا، یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ خود امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے فرقوں سے لڑتے رہے اور کتنے ایسے اہل باطل کا مقابلہ کرتے رہے۔ اسی لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آج کا یہ جلسہ حضرت امام اعظم کی شان میں بھی ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رہنمائی آپ لیتے جائیں، اور اصل تو سارا یہ انہی کا ہی فیضان ہے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ایک ستون قائم کیا، ایک خم ٹھوکا نظریے کی سطح پر کہ اس پہ رک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ پھر جو مستند علماء ہوتے ہیں وہ ہمیں بارڈر لائن بتا دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہ بڑھنا، آگے سب ضلالت ہی ضلالت ہے۔ تو امام صاحب نے دیکھا مختلف نظریات ہیں اور ہوائیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے فرمایا تین چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اہل سنت کا شعار ہے، اس پہ جو قائم ہوگا وہ سنی اور اہل سنت ہوگا، اور باقی پھر دوسرے فرقے ہیں۔ اور فرمایا کہ مسح المسح علی الخفین، موضوع پہ مسح کرنے کا انکار ہوتا تھا، آپ نے فرمایا مسح علی الخفین کو مانو، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، لہذا اس کو مانو۔ کچھ گمراہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے۔ دوسری چیز جس میں لوگوں نے افراد و تفرید کیا وہ تھا ختنین، دو دامادوں کی محبت کے حوالے سے، اور وہ کون ہے؟ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو
ان حضرات کے خلاف نظریے بنا رہا تھا اور ان سے محبت نہیں رکھتا تھا. تو اس لیے حضرت امام صاحب نے فرمایا حب الخطنین عثمان و علی رضی اللہ عنہما، ان کی محبت کو لازم جانا. یہ آپ نے دوسرا گویا کہ پلر قائم کیا اور فرمایا دیکھو اس سے چمٹے رہو اگر اپنے عقیدے کو بچانا ہے. اور تیسری چیز جو انہوں نے بتائی جس میں لوگ تعدی کر رہے تھے وہ تھا تفضیل الشیخین، شیخین کو فضیلت دینا. اس معاملے میں بھی لوگ حجت بازی کرنے لگے اور انکار کرتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں یا ابو بکر و عمر. تو کچھ لوگ اٹھے تھے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ وہ اہل سنت ہی سے نکلے، اسی طرح جیسے معتزلہ نکلے اسی طرح الگ ہوئے، اور انہوں نے کچھ اپنے تئیں یہ سمجھا کہ اہل بیت اطہار کے معاملے کو اس طرح ماننا چاہیے. تو اس میں کچھ جذباتیت کا زیادہ اینگل داخل کر دیا، علمیت کو جو ہے انہوں نے نکال دیا، معقولیت کو رخصت کر دیا، دلائل و استدلال کو خیرآباد کیا، اور اپنے تئیں انہوں نے ایک جذباتی انداز اختیار کر کے اہل بیت کی محبت میں پھر یہ بات کرنا شروع کر دی کہ بھئی ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ علی جو ہیں وہی سب سے افضل ہے. یہ ان کا اپنا فہم تھا اور اس میں ان کی جذباتیت تھی اور گمراہوں کی تبلیغ کا اثر تھا. تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے بھی ایک بند باندھا اور فرمایا یہاں رک جاؤ. اہل سنت کو روکا اور کہا اس سے آگے نہ بڑھنا. تفضیل الشیخین یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شیخین جو ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وہ سب سے افضل ہیں، وہ مولا علی سے بھی افضل ہیں اور تمام اصحاب سے افضل ہیں، بلکہ امت میں اب قیامت تک سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ سب سے افضل ہیں. شیخین کریمین سب سے افضل ہیں، سارے اماموں سے افضل ہیں، سارے ائمہ سے افضل ہیں. ائمہ اہل بیت اطہار ان سے بھی افضل ہیں، یہاں تک کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے آخری وقت ان سے بھی افضل ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ عقیدہ ہے اور یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس وقت بتا دیا تھا. تو ایک علم سے بھرا ہوا شخص اٹھا اپنے وقت کا امام، اور اس نے لوگوں کو 3 بنیادوں پر لا کے کھڑا کر دیا اور کہا بس اس 3 چیزوں کو سمجھ لو. لوگوں نے ان باتوں کو مضبوطی سے تھام لیا. نہ صرف حنفی علماء نے بلکہ شافعی، مالکی، حنبلی جتنے اہل سنت تھے سب اس پر ڈٹے رہے اور عوام اس وقت اس پر ڈٹ گئے. تو وہی اہل حق جو ہیں وہ پھر آگے بڑھے اور یوں حق کا تسلسل قائم ہوا. اگر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پلر نہ کھڑے کرتے اور لوگوں کو یہ حق نہ سکھاتے اور دیگر علماء بھی اسی طرح اپنا فرض پورا نہ کرتے تو لوگ ان آندھیوں میں بہہ جاتے. کیونکہ جو باطل کے نعرے ہوتے ہیں ان کے اندر چاشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، چکا چوند زیادہ ہوتی ہے، اوپر کی سجاوٹ زیادہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ باطل جب بھی حملہ کرتا ہے وہ آپ کی کسی نازک رگ پر ہاتھ رکھتا ہے کہ آپ کہاں انسپائرڈ ہو سکتے ہیں، کہاں سینسٹیو ہیں، کس معاملے میں جذباتی ہیں، وہاں ہاتھ وہ رکھے گا. آپ اہل سنت و جماعت ہیں، آپ محبت کے معاملے میں عقیدت کے اصول پر بڑے انسپائرڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم محبت کے معاملے میں جذبات رکھتے ہیں، ہم عقیدت کے معاملے میں ہمارے اندر ایک حصے لطیف ہے، ہمارا ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے ان چیزوں سے اپنے بزرگوں کے ساتھ. اب یہ جو باطل ہے وہ اسی چیز کو نشانہ بنائے گا اور جب بھی آئے گا اندر سے یا باہر سے وہ یہ دیکھے گا کہ ان کی عقیدت اور حصے لطیف کہاں چھپی ہوئی ہے. وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر آپ کو وہاں سے حرکت دے گا، وہاں سے آپ کو سینسیٹائز کرے گا، وہاں سے آپ کے جذبات کو ابھارے گا. جیسے اب اہل بیت اطہار کی محبت، اللہ اکبر، یہ ہمارا دین و ایمان ہے. مولا علی کی محبت ہمارا ایمان ہے. آل رسول سے نسبت محبت عقیدت جتنی اس مسلک میں کسی اور مسلک میں نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بالعموم آپ کو ایسے علماء یا طلباء یا عام لوگ نہیں ملیں گے کہ جو ان محبتوں کے اندر کوئی غداری کریں یا گستاخی کریں. لیکن اب باطل کی واردات اس طرح ہوگی کہ وہ انہی محبتوں کو کا نام لے کر کے آپ کو ایک الگ سے جذباتی انداز دیں گے، آپ کی جذباتیت کو ابھاریں گے اور خواہ خواہ معاملے کو یہ حد سے آگے بڑھا کر کے پھر آپ کو اس طرح بلائیں گے کہ یہ ہے محبت، اور پھر اس کے بعد پیچھے آپ کو دکھائیں گے تو سارے علماء کو اور سارے اہل سنت کو متون کر کے کہیں گے یہ لوگ ہیں جو محبت سے خالی ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، یہ لوگ ہیں جو گستاخ ہیں. الٹا
یعنی ایک معاملے کو اوور سینسٹیو کر کے حد سے آگے بڑھا کر خود نکلیں گے اور اس کے بعد پیچھے رہ جانے والوں یا ان کا ساتھ نہ دینے والوں کو کہیں گے یہ بے ادب ہے، یہ بے ادب ہے۔ یہ مذاق تو ہر شعبے میں ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، استادوں کے لیے ہو سکتا ہے، کسی بھی شخصیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نعرہ لگاؤ، آگے نکل جاؤ اور پیچھے والوں کو کہو یہ سب گستاخ ہیں۔ کوئی چالاک شاگرد جو ہے استاد سے بیجا اپنی محبت کا اظہار کرے، باقی شاگردوں کو گستاخ بنا دے، یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے یہ کام۔ اس کو کہتے ہیں شاہ سے بڑھ کر شاہ کی وفاداری کرنا، مگر یہ اس سے بھی زیادہ گھناؤنا کھیل ہے کہ دوسروں پر تہمت رکھ دینا کہ یہ گستاخ و بے ادب ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ قوم جب گستاخ کا لفظ سنے گی تو خود بخود بھڑک اٹھے گی، کیونکہ ان کی بنیاد عقیدت پر ہے، محبت پر ہے۔ کوئی اور فرقہ نہیں بھڑکے گا ان باتوں پہ، اہل سنت بھڑکیں گے جب وہ یہ سنیں گے کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں بے ادب ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں لوگوں کی واردات کا طریقہ، وہ اسی انداز سے واردات کرتے پھر رہے۔ آپ ذرا ان کا انداز دیکھیں، ان سے صرف ایک سوال کریں، تم جنہیں گستاخ کہتے ہو، بے ادب کہہ رہے ہو، بتاؤ ان کی گستاخی کیا ہے؟ کہاں ہے گستاخی؟ کہاں ہے بے ادبی؟ کس نے کی ہے گستاخی؟ تو وہ کوئی دلیل، کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکیں گے، مگر وہ اپنی تبلیغ برابر کرتے رہیں گے اور لوگوں کو یہی باور کرائیں گے۔ خیر ایک دن اللہ کے یہاں تو حساب سب نہیں دینا ہے، اور وہاں خود رب ذوالجلال ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ جو الزام لگائے ہیں اور جو باتیں کی ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہاں تو ان کو جواب دینا ہی ہے۔ لیکن یہاں آپ کو اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ باطل کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں۔ اور پھر اس کی آڑ میں ایک اور گھناؤنا کام ہوتا ہے، ان کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں، مالی، مادی، نظریاتی۔ مثال کے طور پر ان کو اگر عقیدے میں کوئی ڈسٹورشن کرنی ہے، عقیدے کو ٹویسٹ کرنا ہے، بگاڑنا ہے، تو جیسے صحابہ کرام کے درمیان ان کو کہیں تفریق کرنی ہے، کسی صحابی کو، کسی اور بزرگ شخصیت کو مذاق اڑانا ہے، تو پھر اسی کی آڑ میں وہ محبت کا جھنڈا اٹھا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، دوسروں پہ گستاخی کا لیبل لگایا اور پھر پیچھے سے کسی بھی صحابی کی عزت و حرمت پہ حملہ کر دیا۔ یہ ہوتی ہے ٹویسٹنگ۔ یہ اسی طرح کا انداز ہے جیسے کہ مدینے میں منافق آتے تھے، بظاہر بڑے ادب سے بیٹھتے تھے، مگر پھر ٹویسٹنگ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لَيًّ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کے باتوں کو بدلتے تھے۔ آگے بڑے میٹھے ہوتے تھے وہ، سامنے بہت میٹھے ہوتے تھے، مگر پیچھے زبانوں کو موڑ کے پھر وہ باتوں کو بدلتے۔ اسی طرح یہ ہیں کہ ایک طرف محبت عقیدت کی بات کریں گے اور پھر زبان موڑ کے کسی بھی صحابی کی عظمت پہ پیر رکھ دیں گے، کسی بھی بزرگ کا مذاق اڑا دیں گے اور کسی بھی عظمت کو آپ کے ہاتھ سے چھین کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیے، یہ خطرات ہمیں پیش آتے رہیں گے۔ اندھا دھند محض جذباتی ہو کر کسی کے پیچھے نہ جائیں۔ اسی لیے میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ علم کی بات تھی۔ بس علم ہی وہ واحد ہے جو ہمیں ایسے گھناؤنے اور خوفناک قسم کے معاملات میں بچا سکتا ہے، ایسے خطروں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ علم اور عقل، جذبات بہت اچھی چیز ہے، محبت بہت بنیادی چیز ہے، مگر ہر ایک کے لیے علمی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ علم ہمیں حد بتاتا ہے ہر چیز کی، علم ہمیں بتاتا ہے خیر و شر کا پہلو، اس لیے اس کی رہنمائی اور اس کی سرپرستی بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر اگر کوئی آگے چلے گا تو دوستو اس کا معاملہ ہمیشہ خطرے میں گرا رہے گا۔ تو یا تو آدمی خود عالم بنے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغدو عالما او متعلما، یا تو تم خود عالم بنو یا متعلم بنو، طالب علم بنو، او مستمعا لہو، یا کسی عالم کو سننے والا بنو، او محبا لہو، یا کم از کم عالم سے محبت ضرور کرو، بلا تکن الخامس، اور پانچویں صورت مت بننا فتہلک، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں صورت جو بنے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اس لیے دیکھیے یہاں 4 صورتیں بتائیں اور چاروں میں علم چھپا ہوا ہے، علم سے تعلق چھپا ہوا ہے۔ تو علم کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم ساری رات بھی قرآن و حدیث سے باتیں بیان کرتے رہیں تو رات کم پڑ جائے گی، مگر علم کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ آیت ہی کافی جو میں نے شروع میں پڑھ دی کہ اللہ درجے بلند کرتا ہے علم سے۔ لہذا دوستو نماز کا صرف ثواب پانا ہے، اگر بالفرض نماز آپ نے صحیح حاصل کر بھی لی، نماز صحیح پڑھ بھی لی، اس کے فرائض شرائط پورے کر لیے،
آپ زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤ گے، لیکن اگر نماز کا علم بھی لے کر آ گئے تو نماز کے درجے پہ فائز ہو جاؤ گے۔ روزہ اگر آپ نے صحیح رکھ بھی لیا تو زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب کماؤ گے، لیکن اگر روزے کا آپ نے صحیح علم حاصل کر لیا تو روزے کے درجے پہ آ جاؤ گے۔ اب آپ 10 20 100 50 کی رہنمائی بھی کرو گے، یہی درجہ ہے۔ اور اب آپ کا ثواب آپ کی نماز کی حد تک نہیں رہے گا، پوری قوم کی نماز کا ثواب آپ کا ثواب بن جائے گا، پوری قوم کے روزوں کا ثواب آپ کا ثواب بن جائے گا۔ اس کو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کیسے بڑھ سکتا ہے ثواب اور اجر ہمارا؟ تو اس لیے ہر چیز کے علم میں ضرور غور کیا کریں۔ کہیں مجلسیں علم کی وہاں بیٹھیں، ساری تسبیحیں چھوڑ دیں، سارے چلے چھوڑ دیں، علم کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، ساری تسبیحیں چلے آپ کو ثواب اور اجر گنوا کے دیں گی، اور علم کی بارگاہ آپ کو درجات پر فائز کروا کے چھوڑیں گی، یہ درجات پہ لے جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد شریف میں داخل ہوئے تو 2 حلقے تھے، ایک ذکر کا اور دوسرا علم کا۔ حضور نے ذکر والوں سے اعراض کیا اور علم والوں کے بیچ تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں تو علم ہی دینے آیا ہوں نا، میرا کام علم ہی دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں علم کے تابع ہیں۔ پھر لوگ جو دوسرے تھے وہ بھی اٹھے اور آپ کے گرد بیٹھ گئے، اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح کیا تھی۔ اس لیے دوستو، آج جن محفلوں سے علم غائب ہو رہا ہے، اور جو شخصیات بغیر علم کے اپنے تعارف پر زندہ ہونا چاہتی ہیں، وہ آپ کے لیے خطرناک ہے، ان کی فالوئنگ خطرناک ہے، چاہے وہ کسی پیر کی شکل میں ہو، چاہے کسی ناتخوان کی شکل میں ہو، چاہے کسی سیاسی شخصیت کی شکل میں ہو، بغیر علم کے فالوئنگ خطرناک ہے۔ بڑی جانیں دے رہے ہیں لوگ، بڑے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بھائی ہمارے تو محبوب، ہمارے تو سب کچھ یہی ہے۔ کرتے رہو، قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ علم کی بنیاد پہ لوگوں کو پوچھے گا کہ بتاؤ دین کا علم کہاں ہے، اور وہ یہی پوچھے گا جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں پوچھے گا جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور مجھے بتائیے کتاب و سنت میں جھانک کر اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ ان لوگوں کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے یا علماء کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے؟ یہ آپ بتائیے، ان سے پوچھئے کہ تمہارے پیچھے چلایا ہے قرآن نے ہمیں، یا کہ علماء کے پیچھے چلایا ہے، فقہا کے پیچھے چلایا ہے؟ تمہاری بات ماننے کا حکم ہے یا مفتی کی بات ماننے کا حکم ہے؟ تو جس چیز کا حکم ہے قرآن، اسی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اسی کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اور جس کا حکم ہی نہیں ہے اس کا پھر ختم معاملہ، وہ تو ویسے ہی پھنس جائے گا، اور اس کی یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں فلاں کے پیچھے تھا، فلاں کے پیچھے تھا، چاہے وہ آپ کا پیر و مرشد ہو، چاہے کوئی ہستی ہو، اگر بغیر علم کے جہالت کا اتباع کر رہے ہیں آپ، وہ گمراہی میں پھنس رہے ہیں، تو کوئی شخصیت نہیں بچا سکے گی۔ لہذا ایسے سارے لوگوں کو علم کی پیروی کرنی ہوگی، اور علم کی پیروی اس وقت ہوگی جب آپ مدرسے زندہ کریں گے، ان مدرسوں کو آباد کریں، علماء پیدا کریں، ان میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کو ختم کریں، پورا کریں۔ جیسے اسکولوں میں آپ اچھے سے اچھا بناتے ہیں، وہاں جا کر فیسیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہاں بھی آ کے دیکھیے اور یہاں توجہ دیجئے، محبت کیجئے، اخلاص سے آئیے، اس کو اہمیت دیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کہ خود بخود اس کے اوپر رنگ چڑھنا شروع ہوگا، اور جو خشکی ہے وہ دور ہوگی۔ یہ حال یہ ہے مدرسوں میں کہ سال جو ہے ختم ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہی بجٹ ہمارا وہ ختم ہو جاتا ہے، سال پورا نہیں ہوتا کہ بجٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، 2 3 مہینے کی تنخواہوں کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی آ کے پوچھیں، دیکھیں کس طرح چل رہے ہیں یہ مدرسے، بڑی قسم پرسی ہے۔ یہ باقی ساری دنیا جس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ یہی ہے، یہاں سے لے کے امریکہ تک جس چیز کا دشمن ہے وہ مدرسے ہیں، دینی تعلیم ہے۔ تو اب آپ کون سا جہاد کر رہے ہیں؟ جب دشمن سارا ادھر لگا ہے تو آپ بارڈر پہ اس طرف یا اس طرف کیا کر رہے ہیں؟ ادھر ہی آئیے جہاں دشمن ہے، اسی کو بچائیں جس کو دشمن مٹانا چاہتا ہے، اسی چیز کو بچائیں۔ ان سے پوچھے جا کے انہیں کس سے خطرہ ہے، وہ کہیں گے مدرسوں سے خطرہ ہے، باقی کس چیز سے خطرہ نہیں، دینی تعلیم سے خطرہ ہے ان کو۔ اسی لیے اکثر پابندیاں مدارس پہ لگائی جاتی ہیں، تو ان مدرسوں کو بچائیں دوستو، اور اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون اپنا جو ہے بڑھائیں، مالی بھی، اخلاقی بھی، ہر طرح کا، قلبی بھی، جذباتی بھی، سارا تعاون ان کے لیے وقف کریں۔ جیسے آپ کہیں اور فدا ہو جاتے ہیں تو وہاں سب کچھ لٹا کر آ جاتے ہیں، اور ادھر آپ جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ بڑا لمحہ اللہ نے تو اسی کے بارے میں پوچھنا ہے، وہ تو سب آپ کا جہاں گیا جیسے گیا، اس کا کیا فائدہ کیا نقصان وہ آپ کو خود سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ دے کر گئے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور قیامت کے دن اس کا اجر لازمی ہے۔
کیونکہ آپ نے اس چیز کو فروغ دیا جو رسول اللہ نے دی ہے، جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، اس میں آپ کا اجر یقینی ہے، نقصان کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ کو لگے بھی کہ ضائع ہو گیا تو مت جائیے اس طرف، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، ضائع نہیں ہوا۔ وہاں ضائع ہونا یقینی نظر آیا کہ ان لوگوں کے پیٹوں میں گیا جو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں جو گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں جو رہ رہے ہیں، تو وہاں کیا اجر ہے بتائیں آپ؟ کیا اس کا دینی فائدہ بینیفٹ ہوا؟ یہاں بچہ پڑھ رہا ہے، وہ بچہ جس کے تن پہ کپڑا بھی صاف ستھرا نہیں ہے، غریب گھرانے کا، یہ کس کس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں جو اجر کی صورت یہاں بنتی ہے۔ آپ کسی یتیم بچے کی مدد کر رہے ہیں، یہ اجر ہے۔ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، یہ اجر ہے۔ کسی بے علم کو علم پڑھا رہے ہیں، یہ اجر ہے۔ کسی شخص کو اچھا انسان بنا رہے ہیں، یہ اجر ہے۔ دین کے قلعے کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ اجر ہے۔ اور ساری باطل طاقتوں سے لڑ رہے ہیں، یہ اجر ہے۔ اور ادھر پیٹ بھروں کو جو آپ لٹا رہے ہیں تو اس میں کیا اجر ہے بتائیے مجھے۔ تو اس لیے یہ سمجھیے بات کو، لوگوں نے ہمیں اپنی انگلیوں پہ نچانا شروع کر دیا ہے اور ہمیں اپنی اقدار سے جدا کر دیا ہے۔ ان مدرسوں کی حفاظت کریں، ان کو پروان چڑھائیں اور یہاں آ کے معلوم کریں کہ یہاں پہ کیا ضرورتیں ہیں۔ یہاں جتنا آپ تعاون آپ زیادہ زیادہ کریں گے اتنے ہی یہاں پہ نکھار زیادہ زیادہ آئے گا، بچے بڑھ جائیں گے۔ اور میں آخر میں بس آپ کو ایک مشورتاً ایک بات آپ سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے بھی کام آئے گی اور اس مدرسے کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہاں تو بہت تھوڑے سے لوگ ابھی جمع ہوئے ہیں، لیکن آپ جہاں جہاں رابطے میں ہو وہاں بھی یہ بات پہنچائیں کہ روزانہ صبح اگر آپ 5-10 روپے 150 روپے صدقے کے نام پہ نکال کے الگ رکھ لیں اور پھر اس کے بعد یا تو روز کے روز یہاں کے مدرسے کے غلے میں ڈال دیں یا جمع کر کے اکٹھے مہینے بھر کے وہ لا کے مدرسے میں جمع کرا دیں، رسید کٹوا لیں، تو یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اس سے اچھا صدقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے باقروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، فرمایا کہ صبح صبح صدقہ کر دیا کرو کیونکہ کوئی بلا جو ہے وہ صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے یہ علاج۔ ہم پھرتے ہیں ادھر ادھر، چلوں کے پیچھے جاتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، پیروں کو پکڑتے ہیں، عاملوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ مصیبت وہ پریشانی۔ ساری مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں جب ان باتوں پہ چلتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بتائی۔ لوگ آپ کو استخارے کروائیں گے، لوگ آپ کو کیا کیا راستے دکھائیں گے، وہ راستہ کیوں نہیں پکڑتے جس کی گارنٹی رسول اللہ لے رہے ہیں؟ اس سے زیادہ مستند بات کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا صبح صبح صدقہ نکالو، پھر دیکھو بلا کیسے بھاگتی ہے۔ انشاءاللہ پورے دن کی حفاظت، اور اگر مقدر کا لکھا ہو بھی گیا تو اس پر صبر عظیم ملے گا آپ کو، آپ کے دل کو قرار ملے گا، اور اس کے بہت سے جو ہیں اثرات اور اس کے خطرناک پہلو ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس کس طرح اس بلا سے آپ کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ لہٰذا صبح صبح یہ کام کریں، ایک غلط بنائیں، اس میں ڈالتے رہیں مدرسے کے نام پر۔ یہ محلہ، یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے، اس کے لیے آپ روزانہ کم سے کم یہ کام کریں۔ اس کے علاوہ آپ جتنا دینا چاہیں دیں، جو بڑی سے بڑی رقم آپ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے وہ رکھیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام کریں۔ جیسے حدیث میں آیا کہ روزانہ صبح کر لو تو پورے دن انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔